ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے ایک عیسائی عورت کی بیعت کر لی، پھر وہ عورت مر گئی تو اس نے اپنے کھیت میں اس کا مزار بنا دیا ہے، اور اب لوگ اس مزار کے اوپر آ رہے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بالکل خلاف شرع چیزیں ہیں، اور مطلب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے امپورٹنٹ چیزوں کی لسٹ کے سب سے آخر کے اندر، بعضوں کے تو لسٹ میں ہے ہی نہیں، اگر چلے بنا لے لسٹ، سب سے آخر کے اندر قرآن، حدیث، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کو ہم نے سب سے آخر میں کر دیا ہے۔ تو اب جب جہالت کا دورہ ہو اور لوگوں تک دین کی تعلیمی نہ پہنچ رہی ہو، لوگوں میں شعوری بیدار نہ ہو رہا ہو، تو اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی تعجب خیز نہیں، باعث صدمہ ضرور ہے، رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور میں تو مطلب اس سلسلے میں بہت سینسٹیو ہوں اور کوشش کرتا ہوں حتی الامکان کے ان برائیوں کے خلاف ہم احسن طریقے سے جہاد کرتے رہیں، لیکن بہرحال اب لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مسلمان عورت کی بیعت جائز نہیں چاہ جائے کہ عیسائی عورت کی بیعت، اور عیسائی عورت کی بیعت کس قدر خطرناک ہوگی کہ اگر آپ نے بیعت کر لی، اس کو اپنا گویا کہ مرشد بنا لیا، اب اگر وہ کچھ شرکیہ مسئلے کے اوپر آپ کو کہے کہ میری اطاعت کرو، تو مرشد کا تو حکم مانا جاتا ہے، تو ایسا آدمی تو مرتد ہونے سے بچ جائے، بہت مشکل ہے، خطرہ ہے اس کا۔ تو ایک تو یہ غلطی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مزار بنا دینا۔ مزار تو عام انسان کا بھی نہیں بن سکتا، یاد رکھیں، یہ صرف ہمارے اکابرین نے، جو بہت ہی اشرف القوم تھے، بزرگان دین، بڑے مفتیان کرام، بہت بڑے بڑے اولیاء عظام، ان کے قبے بنانے کی اجازت دی تھی کہ لوگ ان کی قبور پر آتے تھے فاتحہ پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے، حصول برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ تو اجازت مرحمت فرمائی کہ اس میں دو فائدے ہوں گے، کہ ایک تو ما بہل امتیاز قائم ہوگا، کہ لوگ آئیں گے تو اسے جب قبہ بنا دیکھیں گے تو کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے بچیں گے کہ یہ کسی اللہ کے مقرب بندے کی قبر ہے۔ دوسرا، وہاں پہ لوگوں کو ایک سایہ مل جائے گا، بس اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں ہے۔ عمارت بنانے سے، مزار بنانے سے نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہت درجات بلند ہو جائیں گے کہ وہاں پہ قبہ عمارت بنانے سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی مقصد تھا، لیکن یہ اب اصلاً جو ہے حدیث کے اندر عمارت بنانا یا قبر کو پختہ کرنا تک منع لکھا ہے، لیکن صحیح مصلحت کی بنا پہ اکابرین نے اس کی مشروط اور مخصوص لوگوں کو اجازت دی۔ تو جب کوئی چیز اصلاً منع ہوتی ہے، اس کو مطلب اختیار کرنے سے روکا گیا ہوتا ہے، لیکن کسی صحیح مصلحت کی بنا پر اختیار کرنے کی علماء کرام اجازت دیتے ہیں، تو وہ صرف خاص لوگوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی مزار بنا دیں۔ یعنی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک گدھے کا مزار بنا دیا ہے، تو وہ گدھا شاید ایک ولی کے، وہ جو بزرگ معروف تھے ان کے تصرف میں آتا تھا، تو جب وہ گدھا مارا اس کا بھی مزار بنا دیا، لوگ اس پہ بھی چادریں چڑھانا شروع ہو گئے۔ ایک پچھلے ہمارے احکامی شریعت میں پروگرام آیا تھا کہ کوئی پڑوسی ملک میں بزرگ کا مزار ہے، وہاں کی مٹی لا کر پاکستان میں قبر کھود کے اس پہ مٹی ڈال کے اس پہ قبر بنا کے مزار بنا دیا کہ فلاں بزرگ کی مٹی کا مزار ہے، اب اس پہ چادریں چڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو پھر اس طریقے سے اصل دین کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ یہ مزار بنانا بالکل گناہ تھا، اس کو توڑ دینا واجب ہے، ختم کر دینا واجب ہے۔ جو وہاں کے جو مسلمان ہیں، مقتدر حضرات ہیں، اس طرح پھر یہ تو ایک طرح سے دیکھیں یہ شاعر اسلام بن چکا ہے۔ اگر کہیں مزار بنا ہو تو کہیں گے کس مذہب سے تعلق رکھنے والے کا مزار ہے، سب کہیں گے کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ اتنا یہ مزارات کو اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ حاصل ہے، اور اس میں پھر غیر مسلم کا بنا دینا بالکل شرعاً صحیح نہیں ہے، اور وہ عورت کا بنا دینا اور وہ بھی غیر مذہب والی کا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس آدمی کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے، اور جتنے اب اس مزار پہ جائیں گے آپ غور کریں ان کے ایمان کتنے خطرے میں ہیں۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا، واقعی حالت کفر میں، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا خود کفر ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے حالت کفر میں مر جانے والوں کے لیے بخشش کے دروازے بند ہونے کی وعید بیان کی ہے، اور فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم کے اوپر، غیر مسلم کے مرنے پر یا اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ بخشا جا سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں بخشا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے بخشے جانے کا تصور قائم کیا، عقیدہ بنایا، تو آپ کو ان آیات میں شکوک و شبہات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی، اور قرآن کی نصوص قطعیہ پر شک کرنا، اور وہ بھی جہالت کے ساتھ یہ انسان کو کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو اب جتنے لوگ مزار پر جائیں گے اور وہاں فاتحہ پڑھیں گے، اس کی ایصال ثواب کے لیے، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے، سب کا ایمان خطرے کے اندر، اور یہ ایک شخص نے سب پر وبال قائم کیا، سب کے گناہوں کا وبال اس